أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تاریخ نزول قرآن۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی آخری اور سچی کتاب ہے اور یہ اللہ پاک کا کلام ہے، اس لیے یہ قرآن مجید ازل سے ہی لوح محفوظ میں اللہ پاک نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اب ازل کا تو ہمیں علم نہیں ہے کہ ازل کب سے ہے، اور یعنی کہ جب سے ہی اللہ رب العزت نے اس کائنات کی ابتدا کی تب سے ہی قرآن مجید جو ہے وہ لوح محفوظ میں محفوظ تھا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں سورۃ بروج میں فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید ہے جس کو ہم نے لوح محفوظ میں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ پھر لوح محفوظ سے 2 مرتبہ اللہ رب العزت نے اس کا نزول کیا۔ سب سے پہلے بیت المعمور میں، جسے بیت عزت بھی کہتے ہیں، وہاں پر اللہ پاک نے ایک ہی دفعہ لوح محفوظ سے پورا کا پورا قرآن مجید بیت معمور میں نازل فرمایا۔ بیت معمور یا بیت عزت جو ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ فرشتوں کی عبادت کا ہے، فرشتے یہاں پر عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری مرتبہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس تھی، تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کو آہستہ آہستہ نازل فرمانا شروع کیا، اور 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید کی تکمیل ہوئی۔ اور اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں جو ہے وہ نقل کی ہیں، اس میں نسائی میں بھی ہیں، بہقی میں بھی روایت کی ہیں، اور حاکم المستدرک میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے 2 مرتبہ لوح محفوظ سے یہ قرآن پاک جو ہے وہ نازل فرمایا، ایک مرتبہ فرشتوں کی عبادت کا بیت عزت میں، اور دوسری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے تھے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے عبادت کی طرف بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان جو ہے وہ بہت بڑھ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ غار حرا میں جا کر عبادتیں کرتے تھے، عبادات کرتے تھے۔ وہیں پر ایک دن ایک فرشتہ جو ہے وہ تشریف لائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے کہا اقرأ۔ قرآن پاک کی جو سب سے پہلی آیت ہے، جو سب سے پہلا لفظ ہے، وہ اقرأ سے سٹارٹ ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے۔ سورۃ علق کی یہ آیت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب فرشتے نے کہا اقرأ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں کہا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زور سے اپنے سینے کے ساتھ جو ہے وہ بھیجا، اور اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مشقت بھی ہوئی، تکلیف بھی اٹھانا پڑی۔ پھر دوسری دفعہ انہوں نے کہا اقرأ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوسری دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر بھیجا اور زور سے، تو اس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر جو ہے وہ بہت زیادہ مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔ تیسری دفعہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اقرأ کا لفظ بولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر قرآن پاک کے الفاظ جو ہے وہ جاری ہو گئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ تو یوں ایک سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر جو ہے وہ اللہ پاک نے نازل فرمانا شروع کیا۔ یہ پہلی آیات تھی، اس کے بعد 3 سال تک کوئی آیت جو ہے وہ نازل نہیں ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین تھے، بہت پریشان تھے، اور اس زمانے کو، جس زمانے میں وحی کا نزول نہیں ہوا، اسے فطرت الوحی کہتے ہیں، یعنی کہ وحی جو ہے وہ اس بیچ میں کٹ گئی،
تو اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو دوبارہ پھر 3 سال کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سورۃ المدثر کی آیات مبارکہ جو ہے وہ لے کر آئے۔ تو اس طرح سے یہ قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر 23 سال اور کچھ ماہ کے عرصے میں یہ اپنے تکمیل کے مراحل طے کرتا ہوا ہم تک پہنچے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے کہ مکی آیتوں کی اور مدنی آیتوں کی کیا خصوصیات ہیں اور کیا ان کی پہچان ہے، اور کیسے ہم ان کو ایک دوسرے سے جو ہے وہ الگ الگ کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، اللہ پاک مجھے آپ سب کو قرآن پاک کو پڑھنے کی، اسے سیکھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے سے محبتیں بانٹنے کی اور آسانیاں دینے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔